آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ ان کے ساتھ چھوڑ دو، اب یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، لیکن آپ اپنی بات، اپنی تبلیغ، اپنی دعوت وہ مکمل کر دیں، اپنی طرف سے حجت پوری کر دیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، ھذہ میرا راستہ یہ ہے۔ ھذہ کون سا راستہ؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس بیماری کا ذکر فرمایا ہے؟ شرک کا۔ فرمایا ھذہ سبیلی، میرا راستہ تو توحید کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں تو دعوت دوں گا ایک اللہ کی۔ تمہارے تو 100 معبود ہیں، لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، گوجرانوالے میں بھی ہے، گلی گلی اور محلے محلے تمہارے معبود ہیں، لیکن فرمایا کہ میں تو صرف ایک اللہ کی دعوت دوں گا۔ ھذہ سبیلی، میرا راستہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک نہیں کیا، اللہ کے رسول تھے۔ فرمایا کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا ہے؟ آگے تو محمد رسول اللہ ہے، وہ نہیں ہے افضل الذکر۔ افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ امام بری کیسے ہو گیا معبود؟ داتا کیسے ہو گیا داتا؟ عبد القادر جو ہے جیلانی، وہ کیسے ہو گیا دینے والے؟ یہ تو سارے کے سارے مخلوق ہیں، زندہ بھی ہوئے، فوت بھی ہوئے، قیامت کے دن حساب بھی دیں گے اللہ کو، اور ان کے معاملات اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے معاملات کیسے ہوں گے۔ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، خالق تو صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح کر دو، ان پہ جھگڑا کرنے کی، مناظرہ کرنے کی اور فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بات واضح کر دو۔ قل ھذہ سبیلی، میرا راستہ تو یہ ہے۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، کہ میں تو صرف ایک اللہ کی دعوت دوں گا۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، توحید کی دعوت جو ہے وہ محض بے سوچے سمجھے نہیں ہے، علی بصیرت، پورے دلائل کی بنیاد پہ، پوری بصیرت کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ، اور میرے پاس اس بات کے مکمل دلائل ہیں کہ اس دنیا میں توحید کے علاوہ کوئی دوسرا دین صحیح نہیں ہے، صرف ایک توحید کا دین وہی صحیح دین ہے جس کی میں دعوت دیتا ہوں یا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی مثالیں دی اس کی۔ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو اختیار ہے، تو یہ سوچو کہ اگر اللہ میں 2 معبود ہوتے تو کیا اس دنیا میں دنگا فساد نہ ہوتا رہتا؟ تاریخ کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں، یعنی بعض کا تعجب ہوتا ہے، جتنی بھی مملکتیں تباہ اور برباد ہوئیں، مسلمانوں کی تھیں یا دوسروں کی تھیں، سب ہوا یہ کہ بھائیوں مغلوں کا کیا ہوا، اور جو خلافتیں ختم ہوئی ان میں کیا ہوا کہ جب ایک باپ کی اولاد میں ریاستیں بٹیں تو وہ اولاد جو تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوگی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، شریک جو ہوئے، رائٹس ہیں ایکول دونوں بھائیوں کے، تمہارے پاس زیادہ کیوں، میرے پاس کم کیوں؟ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی کہ اگر 2 الہ ہوتے اس کائنات میں بھی تو دنگا فساد ہوتا رہتا ہر وقت، کوئی بھی اپنا حصہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوتا۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اچھا یہ سوچو کہ ایک وہ غلام ہے جس کا ایک مالک ہے، ایک وہ غلام ہے جس کے 2 یا 3 یا 4 آقا ہیں، سکون کی زندگی کس کو ہوگی؟ جس کا ایک آقا ہے وہ سکون کی زندگی بسر کرے گا، یا جس کے 4 یا 10 آقا ہیں وہ سکون کی زندگی بسر کرے گا؟ اور پھر
کبھی انسان کی تخلیق کے بارے میں توجہ دلائی کہ انسان کو کس نے پیدا کیا. آخر ایک وقت تو ایسے تھا جب علی حجویری یا عبد القادر جیلانی کا وجود نہیں تھا اس دنیا میں. اس وقت روزی کون دیتا تھا؟ اس وقت اولاد کون دیتا تھا؟ لیکن مشرق کی تو مت ماری ہوتی ہے، اس وقت سے پہلے وہ کوئی اور نام نکال لیں گے، گھاڑ لیں گے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق خالق نہیں ہو سکتا، مخلوق نے تو جواب دینا ہے. اللہ کے رسول نے قیامت کے دن جواب دینا ہے، اور جو جواب دینے والا ہے وہ آقا یا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ علی بصیرت، میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ دعوت دے رہا ہوں، پورے دلائل کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے نہیں، بے سوچے سمجھے نہیں، بلکہ پورے شعور کے ساتھ کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں توحید کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں، صحیح ہو ہی نہیں سکتا. ومن اتبعنی، اور میرے جو پیروکار ہیں وہ بھی بصیرت کی بنیاد پہ، دلائل کی بنیاد پہ سوچ سمجھ کے میرے پیچھے چلنے والے ہیں. توحید کے معاملے میں خاص طور جہاں تک مسائل اور احکام کا معاملہ ہے، ان میں بلا شبہ بعض مسائل اور احکام ایسے ہیں جو عقل سے ماورا ہے، جن کا عقل کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جو بنیادی عقائد ہیں توحید کا اور رسالت کا، وہ دونوں تو پورے کے پورے بصیرت کی بنیاد پہ ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے رسول بھی آنا چاہیے بندوں کی طرف، اور اس کائنات کا مالک اور رازق اور خالق بھی صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ہے بھی نہیں. اس لیے فرمایا کہ میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ توحید پہ قائم ہوں، اور میرے پیروکار مراد ہے صحابہ کرام، اور پھر اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے جتنے بھی موحد ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں. اور اس آیت سے بعض مفسرین نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں انہیں بھی وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیے. اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ میرا راستہ، میری دعوت یہ ہے ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دوں. لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ان پہ بھی یہ واجب ہے، ان پہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین کی دعوت دیں لوگوں کو. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی حیات طیبہ میں، اس پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو دین سکھانا چاہیے، دین کی دعوت دینی چاہیے، دین کی طرف بلانا چاہیے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے شریکوں سے اور میں مشرکوں سے نہیں. آگے پھر ایک اور اعتراض کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سوال کا ذکر کیے بغیر. بہت سی جگہ پہ وہ سوال ہو چکا ہے کہ رسول جو ہے وہ تو نوری مخلوق ہونی چاہیے. یہ نور بشر کا جھگڑا جو ہے یہ بڑا پرانا ہے، آج کا نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو جی فروعی مسئلہ ہے. اگر یہ فروعی مسئلہ ہوتا یا ایسے چھوٹی بات ہوتی، یہ تو شرک کی جڑ ہے. اگر یہ فروعی مسئلہ ہوتا تو قرآن مجید بار بار اس مسئلے کو نہ یوں لاتا. قرآن مجید تو توحید کے فوراً بعد یہ بات بتاتا ہے کہ اس بات پہ ایمان لاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری نہیں تھے، بشر تھے. اسی کافروں کو اعتراض یہ تھا کہ ہمارے برادری کا آدمی، خود ہم میں سے ہی، ہمارے شہر کا، ہمارے کنبے اور قبیلے کا آدمی 40 سال تو ہمارے درمیان اس نے گزارے ایسے ہی جس طرح ہم نے گزارے ہیں. اب اچانک وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا سفیر ہوں میں. تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ابو جہل بھی کر سکتا ہے، ابو لہب بھی کر سکتا ہے، اپنی زبان سے جو مرضی دعویٰ کر دے. اس کی بات ہم کیسے مان لیں؟ یہ تو ہم سے کوئی الگ مخلوق ہونی چاہیے تھی، نوری مخلوق ہونی چاہیے تھی. اور آج بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود تھے، لہذا انہیں یہ تو یقین تھا یہ ہمارے ہی جیسے بشر ہیں. لہذا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی نور آئے ہمارے پاس تب ہم اس کو رسول مانیں گے. آج چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ موجود نہیں ہیں، لہذا آج پھر یہ ہے کہ نہیں وہ تو تھے ہی نور، بشر نہیں تھے وہ.
اب ان کے بشر نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیسے ہو؟ وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جن کے سامنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ آپ بشر ہی ہیں اور ہمیں بشر نہیں چاہیے، نور چاہیے. آج کے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لہذا یہ کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ تو نور ہی تھے، لہذا وہ رسول تھے. جس کو ہم رسول کہتے ہیں، جو رسول بن کے آئے، وہ تو نور ہی تھے، وہ بشر نہیں تھے. بس فرق تھوڑا سا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے اور وہ مطالبہ کرتے تھے تم بشر ہو، کوئی نور آئے رسول بن کے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لہذا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ نور تھے جو رسول بن کے آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی یہاں پہ، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبلک تو سے پہلے، الا مگر رجالا مرد کو ہم نے بھیجا رسول بنا کے اپنی وحی کے لیے. اس میں ایک تو تردید ہو گئی کہ کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، رجال کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے مردوں کے لیے. اور دوسری اس بات کی تائید بھی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں والے سارے تقاضے موجود تھے. جس طرح مردوں کو نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، خوشی آتی ہے، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے بیویوں کے پاس جاتا ہے، سارے معاملات جو ہیں رجال والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال میں سے تھے، رجال کی نوع میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا، الیہم ان کی طرف، من اہل القریٰ، اور فرمایا کہ بستی والوں میں سے ہی، آسمانوں سے نہیں، کسی دوسری دنیا سے ہم نہیں لاتے پیغمبر کو، انہی میں سے، انہی کی بستیوں سے لاتے ہیں، انہی کے شہروں میں سے ہوتے ہیں. تمہارے ہی اپنے خاندان اور کنبے قبیلے کا آدمی ہوتا ہے وہ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دو باتیں تو واضح کر دیں، توحید والی بات بھی، رسالت والی بات بھی. اب یہ واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کفار کو، مشرکین کو، کہ اگر اتنی وضاحت کے باوجود بھی تم یہ نہیں مانتے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، تو فرمایا افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا یہ انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فینظروا، کہ یہ لوگ دیکھیں، کیفا کیسا، کانا عاقبتہ تھا انجام، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے جن لوگوں نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، خواہ وہ قوم ہود تھی، قوم صالح تھی، قوم شعیب تھی، جو بھی قوم تھی، ان کے مساکن میں، ان کی بستیوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، آتے جاتے ہیں وہاں سے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے کہ اگر تم اس انجام سے بچنا چاہتے ہو تو توحید اور رسالت پہ ایمان لے آؤ. بنیاد ہے انسان کی نجات کے لیے توحید اور رسالت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آگے فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر جو ہے ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کی تنبیہات آنے کے بعد، اللہ کی آیتیں سننے کے بعد، اللہ کے احکام سننے کے بعد جن کے دل لرز جاتے ہیں، جن کے دل کانپ جاتے ہیں کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو ہم نے عبور نہیں کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم نے راضی رکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے. فرمایا کہ انہیں تو اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ دنیا جو ہے عارضی ہے، بقتی ہے، بے وقت ہے، اصل حقیقت اور اصل قدر و قیمت اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو اصل میں آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی ہے، ایک دن یا آدھے دن کی زندگی ہے. یہ اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا جو آدھے دن کی زندگی یا ایک دن کی زندگی کو اتنی ترجیح دے کہ سارا کچھ کھپا دے اس کے لیے.
اور جو بے حد و حساب طویل زندگی ہے انسان اس کو بھولا رہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کتنی خوبصورت انداز میں تنبیہ اللہ نے فرمائی، کتنا پیارا اور میٹھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے کا. جہاں کہیں تنبیہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، وارننگ ہے، لوگوں کو بات سمجھانی بھی ہے، اس کے بعد افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ تو آرڈر دینا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ نہیں کرو گے تو ایسے کر دوں گا، کیوں نہیں کرتے تم؟ لیکن اختیار دیا ہے انسان کو اس دنیا میں، چاہے تو عقل سے کام لو، چاہے تو بیل اور گدھا بن کے رہو، جو مرضی ہے. اس کا فیصلہ تو ہوگا، اس کی جزا سزا تو ہوگی، لیکن اس دنیا میں ہم نے تمہیں اس بات کا اختیار دیا ہے، چاہے تو عقل مند بن کے رہو اور چاہو تو بیوقوف اور غافل اور احمق بن کے رہو دنیا میں. آگے اللہ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، یعنی یہ جو دنیا میں مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو یا مشرکوں کو، اس کے بارے میں ہے یہ. بعض اوقات کی مہلت بڑی طویل ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے. جو ایماندار لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، وہ مضطرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو نصرت کا ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آتی کیوں نہیں؟ اللہ کا عذاب ان پہ آتا کیوں نہیں؟ اور فرمایا کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت بھی بعض اوقات ہو جاتی تھی ایسے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذا استیأس الرسل، جب رسول بھی اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ لوگ تو ایمان لانے والے نہیں، اپنا سر کھپا دیا میں نے، اپنی ساری صلاحیتیں میں نے صرف کر دیں، جس طریقے سے سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا ان کو، لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے میری مصلحت اور حکمت کے تابع کہ رسول بھی مایوس ہو جاتے ہیں لوگوں کے ایمان لانے سے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس شک میں پڑ جاتے ہیں أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ رسولوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ شاید جھوٹی ہی تھیں، رسولوں نے جو وعدے کیے تھے وہ شاید جھوٹے ہی تھے. بالکل وہی بات جو جنگ احزاب کے موقع پہ ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کلیج حلق کو آ گئے، سارے اتحادی چڑھ دوڑے مدینے پہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے. جو مسلمان تھے انہوں نے تو یہ بات اپنی زبان سے نکالی، صدق اللہ و رسولہ، کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچے ہیں. وعدہ یہ تھا کہ ایمان لاؤ گے تو ایک دفعہ تمہیں جھنجھوڑ دیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، مصیبتیں اور تکلیفیں ساری دنیا کی طرف سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہوگا، ایمان پہ ڈٹ کے تمہیں کھڑے ہونا ہوگا. اور جب تم ایمان پہ ڈٹے رہو گے، جب اپنے ایمان پہ قائم رہو گے تو پھر اللہ کی نصرت یقینی ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو. اور انہی حالات میں جو منافق تھے انہوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا بات کہی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے نکلے. ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، ہمارے گھر بار محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بال بچے قتل ہو جائیں گے، گھر بار تباہ کر دیے جائیں گے. اور یہاں پہ تو اتنا خوف مسلط ہو گیا، اتنی دہشت چھا گئی ہے کہ ہمارے لیے یہاں سے اٹھ کے باہر رفع حاجت کے لیے جانا مشکل ہو گیا.
اللہ اور اللہ کے رسول نے ساری باتیں جھوٹ کہی تھیں. وہ حال تھا منافقوں کا. اور جو سچے مومن آدمی تھے انہوں نے انہی حالات میں اس بات کا اقرار کیا, اس بات پہ قائم رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سارے وعدے سچے ہیں. یہ مصیبت ہم پہ آنی تھی, اللہ نے ہمیں آزمانا تھا, اور کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ ٹکر ہونی یقینی ہے, یہ ہو کے رہے گا, اور اس کے بعد اللہ کی نصرت آئے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اتنی میں نے مہلت دے دی کافروں کو, رسول بھی مایوس ہو گیا لوگوں کے ایمان لانے سے, اور جو رسول کے ساتھ ایماندار لوگ تھے ان کے دل میں بھی یہ وہم پڑنے لگ گیا, انہیں بھی یہ شک ہونے لگا کہ جو اللہ کا رسول ہم سے باتیں کرتا رہا کہیں وہ جھوٹی ہی نہ ہو. اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے آج کے حالات میں. بعض اوقات لوگ پریشان ہو کے اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں, ایمان اپنا تباہ کر لیتے ہیں. انہیں جی نہیں, اللہ کی نصرت تو ان کے ساتھ ہے نا. دیکھیں کتنا غلبہ دیا ہے اللہ نے, کتنے آرام سے سکون سے وہ رہ رہے ہیں, ہمارا تو ایک دن بھی آرام سے نہیں گزرتا, خوف میں دہشت میں مبتلا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو وقت میں آنا ہی آنا ہے, میں نے کھوٹے کھرے کو الگ کرنا ہے. کون ہے جو لا الہ الا اللہ پہ قائم رہتا ہے, کون ہے جو اپنی ایڈیوں پہ پلٹ جاتا ہے, کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے, اور کون ہے جو ابو جہل کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے آزمانا ہے, اللہ نے دیکھنا ہے کہ کس کا دعویٰ سچا ہے, کس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا, جب یہ حالت پہنچ جاتی ہے تو پھر ہماری مدد بھی پہنچ جاتی ہے. جب اہل ایمان اور خود رسول بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ اٹھتے ہیں متی نصر اللہ, یا اللہ تیری مدد کب آئے گی, اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مدد بھیجتے ہیں. فنجی من نشاء, اور پھر اپنی مدد جب آتی ہے اہل ایمان کے ساتھ تو جسے جسے ہم چاہتے ہیں اس کو بچا لیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں اس کو مصیبت میں, عذاب میں پکڑ میں گرفتار کر لیتے ہیں. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے عذاب سے, ہماری پکڑ سے مجرموں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. جب ہمارا عذاب آتا ہے اسے کوئی بھی پلٹانے والا نہیں ہے. ہاں جی, ہر مرض کا علاج ہے وہاں پہ, ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, سب سے بڑی قوت ہے, سب سے بڑی طاقت ہے ان کے پاس, انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا. ابھی اگلے دن اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یہ گدیوں والے کیا کریں اور کیا, جب قرآن نہ پڑھیں تو یہی کچھ ہوگا. وزیر اعظم صاحب کا بیان تھا کہ ہم امریکہ کے سے نہیں لڑ سکتے, ہم امریکہ سے نہیں لڑ سکتے. صحافیوں نے, لکھنے والوں نے, علماء نے, مولویوں نے بڑی لعنت ملامت کی کہ بدبخت, اگر تم نے کہنا ہی تھا تو کم از کم یہ کہہ دیتے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. یعنی منافقت کی ذلیل ترین یہ درجہ ہے کہ انسان اتنا جھک جائے, اتنا انسان غلامی اختیار کر لے, انسان اس طرح سجدے میں آگے پڑ جائے کہ کافر کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ تو اللہ نے دیکھنا ہے. یہ ساری یہ باتیں ایسے نہیں ہیں, یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے تمہاری یہ باتیں لکھ رہے ہیں. قیامت دن یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی کہ بدبختو. اور پھر لوگوں نے کتنا لکھا کہ تم اپنی ذرا تاریخ دیکھو, زیادہ لمبی تاریخ نہ دیکھو, سلطان ٹیپو کو دیکھ لو, جان دے دی اس نے, لیکن آج تک سلطان ٹیپو شہید ہر آدمی کہتا ہے, اس کو دعا دیتا ہے. سراج دولہ کو دیکھ لو, اپنے بدنصیب کی تاریخ دیکھ لو. تم بدبخت اگر لڑ نہیں سکتے تو منہ سے یہ بکواس ہی نہ کرو کم از کم. اتنا ایمان کمزور اور اتنی نفاق کی بدترین حالت. اللہ نے فرمایا کہ طاقت ہماری ایسی ہے کہ جب ہماری طرف سے عذاب آئے گا کسی قوم پہ تو وہ پھر عذاب ٹالا نہیں جاتا. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے, کسی کی ٹیکنالوجی ہو, یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. روس کے پاس کتنے ایٹم بم تھے, جب ٹوٹا کون سا بم کام آیا اس کے. یہ ساری باتیں تو ہمارے سامنے کی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اللہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اولم یہد لہم,
کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. تم سے پہلے کتوں کو ہم نے ہلاک کیا، کتوں کو تباہ کیا جو نہ توحید پہ ایمان لائے نہ رسالت پہ ایمان لائے. اور فرمایا تمہارے عقلوں میں یہ بات آتی نہیں. ان فی ذلک لآیات، اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں، بڑے سبق ہیں. افلا یسمعون، بیوقوفو تمہارے کان نہیں ہیں، سنتے نہیں ہو میری بات. کیا تم گدھے ہو، بندر ہو، تم کتے ہو، کیا تم میری بات کو سمجھتے نہیں، سنتے نہیں ہو؟ افلا یسمعون. لیکن یہ باتیں تو وہ سمجھے یا وہ سنے جو قرآن پڑھے. آگے اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کے جو واقعات ہم نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، عبرۃ، اس میں بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے. لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے، گدھوں اور بھینسوں کے لیے اس میں عقل نہیں ہے. جو بیوقوف ہیں، جو احمق ہیں، جو غافل ہیں ہماری آیتوں سے، جو قرآن کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے کوئی سبق نہیں. لیکن وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا سبق ہے. توحید پہ ایمان نہیں لائیں گے، رسالت پہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، رسول کو ناراض کریں گے، بات قوم کی ہو یا فرد کی ہو. مثالیں ہمارے سامنے ہیں. قوم اللہ کو ناراض کرے، نافرمانی کرے، قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے، پوری کی پوری قوم کو تباہ کرنے میں اللہ کو کوئی تعمل نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی فرد اللہ کو ناراض کرتا ہے، فرد اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کرتا ہے، تو فرد کا معاملہ بھی وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عذاب روک نہیں سکے گا، وہ ہماری پکڑ آئے گی اس پہ. اور فرمایا اس میں بڑا سبق ہے عقل مند لوگوں کے لیے. سمجھ جاؤ تم بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت کے شکار تم بھی ہو جاؤ، تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے. میں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں. اللہ کے لیے کوئی سادات وادات نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تلاوت کرے گا، حقوق العباد ادا کرے گا، حقوق اللہ ادا کرے گا، اللہ کو تو وہ پیارا ہے. اللہ کے ہاں پناہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے پناہ مانگے گا، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرے گا. اور پھر خاص طور پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، اس میں تو بہت زیادہ سبق ہے، بہت زیادہ باتیں ہیں ہمارے لیے جو ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن سب سے اہم بات وہ یہی ہے جو ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہ بات کہی کہ جو آدمی تقوی اور صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس پہ بڑی نعمتیں اور اپنا فضل کرتے ہیں، اس پہ اپنے بڑے احسانات سے نوازتے ہیں اس کو. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ پہ صبر بھی کیا، بھائیوں کے مقابلے میں، جیل میں بھی، اور الزام لگا تب بھی. جو بھی معاملات ہوئے صبر سے کام لیا، تقوی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کے کہاں کا کہاں تک پہ پہنچا دیا. دوسرا سبق یہ ہے کہ جو آدمی حسد کا راستہ اختیار کرے گا، انتقام کا راستہ اختیار کرے گا، دشمنی کا راستہ اختیار کرے گا، جھوٹ کا راستہ اختیار کرے گا، دھوکہ دہی اور فریب دہی کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ اس کو نیچا کرے گا، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا. بہت بڑا سبق ہے. بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں ان کو مال قصے کہانیاں سمجھ کے نہ پڑھنا. اور یہ ویسے واقعات دلچسپ ہیں بڑے، جتنے بھی قرآن مجید میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، وقت ایسا آ گیا ہے، روٹین ایسی بن گئی ہے. ایک زمانہ وہ تھا 40 سال 50 سال پہلے، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں اور آپ بھی انہی حالات سے گزرے ہوں گے. عشاء کی نماز ہو جاتی، والدین نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے، یا مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، کھانا وانا کھاتے. اچھا ابھی بیٹا آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. دادی امی ہے یا ماں ہے یا باپ ہے، اچھا بیٹے یہ قرآن مجید کا ایک واقعہ ہے، قرآن مجید میں یہ ذکر ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ قصے، یہ واقعات، بڑے لوگ جو تھے، نانی ہے، دادی ہے، دادا ہے، وہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد اپنے بچوں کو اپنے پاس لے کے بیٹھ جاتے،
چھت پہ بچھاتے ہیں، اچھا بھئی یہ ستارے کتنے اچھے ہیں، چاند کتنا اچھا ہے، یہ کہکشاں ہوتی ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ذہنوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ جمع ہوتی جاتی ہیں. یہ اللہ ہمارا کتنا اچھا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں دی ہیں ہمیں، اور یہ واقعات پرانے ہیں، کتنے اچھے واقعات ہیں، اور ان میں کتنے اچھے سبق ہیں. والدین تربیت کرتے ہیں اپنے اولاد کی ان واقعات کے ذریعے. آج تو وہ وقت نہیں رہا. ماں بھی ٹی وی کے پاس سامنے بیٹھی ہے، باپ بھی ٹی وی کے پاس بیٹھا ہے، گپیں ہو رہی ہیں، اولاد اپنے کام میں لگی ہے، وہ انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہے، کسی کے پاس موبائل ہے، وہ اپنے کام میں بزی ہے. نہ بچوں کو فرصت ہے ماں باپ کی بات سننے کی، نہ ماں باپ کو فرصت ہے بچوں کو کچھ بتانے کی. فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے اوقات 24 گھنٹے میں سے کم از کم 15 منٹ ہی صحیح، 20 منٹ ہی صحیح، آدھ گھنٹہ صحیح، کچھ نہ کچھ وقت نکال لیں اپنے بال بچوں کو یہ واقعات سنانے کا قرآن مجید کی. یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اپنے بچوں کی تربیت کریں ان قصوں کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے. قرآن اور حدیث میں بے شمار واقعات ہیں، بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بڑی سبق کی باتیں ہیں. آگے فرمایا ما کان حدیث یفترا، ما کان حدیث یفترا. اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے. حدیث سے مراد ہے یہ قرآن مجید. فرمایا ما کان حدیثن، یہ قرآن یفترا کوئی بناوٹی نہیں ہے، کوئی گھڑی مڑی چیزیں نہیں ہیں. فلاں نے قصہ گاڑ لیا تو اس میں ڈال دیا، فلاں نے قصہ بنایا تو یہ اس میں گاڑ لیا. فرمایا یہ بناوٹی اور مصنوعی یا بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں قرآن مجید کی. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن مجید تو تصدیق کرتا ہے پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی. پہلی کتابوں میں جو واقعات دیے گئے ہیں، پہلی کتابوں میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، یہ قرآن تو انہی کی تصدیق کرنے والا ہے، کوئی مختلف چیز تو نہیں ہے اس سے. آگے فرمایا وہ تفصیل کل شے، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے. ہر چیز کی تفصیل سے مراد ہدایت سے متعلق ہر چیز. ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کیمسٹری بھی ہے، اس میں فزکس بھی ہے، اس میں بیالوجی بھی ہے، اس میں زوالوجی بھی ہے، ہر چیز ہے اس میں. اللہ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پہ توحید سکھانے کے لیے کتاب آئی ہے. توحید سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. جس طرح سے اللہ توحید سمجھا سکتے تھے، مثالوں کے ساتھ، قوموں کے واقعات کے ساتھ، واضح ہدایات کے ساتھ، جیسے بھی سمجھا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے باتیں سمجھا دی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر علم اس میں موجود ہے. یہ تو علم وحی ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. آگے فرمایا کہ بہدن، اور اس میں ہدایت ہے، برحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت اور رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے. قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. جتنی زیادہ رحمت آپ رمضان کے مہینے میں قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں، شاید آگے پیچھے اتنی رحمت حاصل نہ کر سکیں. یہ دونوں چیزیں ہیں جو قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش اور شفاعت کا باعث بنیں گی. فرمایا کہ قرآن مجید اور رمضان دونوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، پڑھنے والے کی اور قیام کرنے والے کی، روزہ رکھنے والے کی. اور پھر یہ بات تو یقیناً ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کی کوئی محفل ہوتی ہے، خواہ وہ تفسیر کا ہو، ترجمے کا ہو، درس کا ہو، جہاں کہیں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس مجلس پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس مجلس پہ رحمت نازل ہوتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا تو اور بات ہے، اچھا قاری قرآن مجید تلاوت کر رہا ہو تو دل محسوس کرتا ہے، لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. اب یہ تو ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے کہ یہاں فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس کا جی چاہے وہ ایمان نہ لائے.
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، فرشتے اس مجلس کو آگے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، سکون قلب ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو سکون جسے ہم تلاش کرتے ہیں دوائیوں میں، ڈاکٹروں کے پاس، موسیقی میں، گانے بجانے میں، روح کی غذا ہے، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ سکینت جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، زمین سے ملتی نہیں۔ نہ یہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ یہ طوائفوں کے پاس ہے، نہ کنجروں کے پاس ہے، نہ ٹی وی کے پاس ہے، نہ کسی اور شے کے پاس ہے۔ یہ آسمانوں پہ نازل ہوتی ہے اور اس پہ نازل ہوتی ہے جس پہ اللہ چاہتا ہے۔ وہ آسمانوں کے مالک کے پاس ہے سکینت۔ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ لازم ملزوم ہے۔ جو قرآن پڑھے گا اس پہ اللہ کی سکینت نازل ہوگی، اسے سکون قلب حاصل ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں اپنے ان بندوں کا جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کا ذکر کر رہے ہیں یا پڑھ اور پڑھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی؟ رحمت کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کچھ تو بندے کو کرنا چاہیے نا۔ ہمارا معاملہ تو اس طرح کا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے رہیں اور گھر میں لکھ کے رکھ دیں او گاڈ بلیس آور ہوم، اتنا بڑا تختہ لگا دیں او گاڈ بلیس آور ہوم، اور بلیس جو ہے وہ ہمارے گھر پہ آتی رہے۔ نہ نماز کے لیے تردد کرنا پڑے، نہ قرآن ہمیں پڑھنا پڑے، نہ اور کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے، نہ کوئی اور محنت اور مشقت کرنی پڑے، بس گھر میں بیٹھے بٹھائے رہیں، ہر کچھ ہمیں سب کچھ اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں، اللہ کی رحمت بھی ملتی رہے، اور جب ہم جائیں اس دنیا سے تو فرشتے آگے کھڑے ہوں ہماری حاضری کے لیے اور ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جنت میں پہنچا دیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کا قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے کچھ تو کچھ پلے دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کو دنیا کے کام کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے تو تنخواہ ملتی ہے۔ دین کو ہم کیوں ایسے معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو گھر بیٹھے آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے مستفید ہو سکیں، تلاوت کر سکیں، دعائیں کر سکیں۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا مہینہ ہے، اور پھر یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ہر آدمی کو اس بات کا تجسس کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کریں گے یا اللہ ان میں میرا نام بھی ہو۔